حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جب تک کہ تو اپنے رب پر یقین اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا شرف بخشا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے سے پورے 8 ماہ قبل اسلام لا چکا ہوں۔ میں نے خدمت عالیہ میں موجود حضرات کو اور ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اپنے لیے پیغام نکاح دیا، مگر سب نے میرے سیاہ رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے مسترد کر دیا، حالانکہ میں بنو سلیم کے شریف گھرانے کا آدمی ہوں۔ البتہ میرے ماموں کے سیاہ رنگ کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ یہ بنو ثقیف کا ایک شخص تھا جو ابھی مسلمان ہوا تھا۔ لوگوں نے لا علمی ظاہر کی تو ارشاد فرمایا، کیا تو اس کا گھر جانتا ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے ہاں جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو۔ اندر داخل ہونے کے بعد بس اتنا کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل اور عقل و سمجھ کی مالک تھی۔ یہ شخص دروازے پر آیا، دستک دے کر سلام کہا۔ اہل خانہ نے عربی لہجہ سن کر مرحبا کہا، دروازہ کھول دیا، مگر اس کا کالا رنگ اور کبھی صورت دیکھ کر سب ناک بھون چڑھانے لگے۔ ادھر اس نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ سن کر سبھی نے شدت سے انکار کر دیا اور یہ شخص واپس لوٹ آیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر جوان بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، نجات کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ وحی کے ذریعے تمہاری فضیحت اور رسوائی ہو جائے۔ اس سے بچنے کی راہ تلاش کرو۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے جو پسند فرمایا ہے، میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، میں ہی وہ بدنصیب ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا نہیں۔ اگر واقعی سچا ہے تو ہم اس نکاح کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا اور فرمانے لگے، جا اپنی بیوی کو لے آ۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی مہلت چاہیے کہ اپنے اقارب سے کچھ اکٹھا کر سکوں۔ ارشاد فرمایا، تیری بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 شخص ادا کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لے لو۔ انہوں نے 200 سے کچھ زیادہ ہی دیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ یہ گئے تو انہوں نے بھی 200 سے کچھ زائد ہی دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے آؤ، تو انہوں نے بھی 200 سے کچھ زائد ہی دیے۔ انتہائی مسرت اور خوشیوں میں ڈوبا ہوا یہ شخص بازار میں بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خرید رہا تھا کہ کانوں میں صدا گونجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا، اے خدائی لشکر، جہاد کی تیاری کرو۔ انہوں نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے، اے زمین و آسمان کے رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آج یہ درہم وہاں صرف کروں گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو صرف کرنا پسند ہے۔ بس ایک گھوڑا خریدا، تلوار اور نیزہ خریدا، ایک ڈھال خریدی، پگڑی کو کمر پر کس کر باندھا، منہ پر نقاب اوڑھ لی، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی۔
مہاجرین کی صف میں آ کر شامل ہو گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ اجنبی شاہ سوار کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہو، ممکن ہے کہ یہ شخص بحرین یا شام کے علاقے سے دین سیکھنے آیا ہو اور تمہاری ہمت افزائی کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہو۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس نے خوب نیزے کے وار کیے، تلوار کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ ایک گھوڑا میدان میں کام آ گیا تو پیدل چلنے لگا اور بازو چڑھا کر مارکا کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بازو دیکھ کر پہچان تو لیا، ارشاد فرمایا کہ تو سعد ہے؟ بولا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ ارشاد فرمایا تیرا نصیب بھی سعادت مند ہو گیا۔ وہ نیزوں کے وار اور تلوار کے مار سے دشمنوں کو قتل کرتا رہا، حتیٰ کہ آواز آئی سعد شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا، چہرے سے اپنی چادر کے ساتھ غبار صاف کیا اور ارشاد فرمایا تیری مہک کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر تبسم فرمایا اور منہ پھیر لیا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ حوض پر پہنچ گیا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، حوض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ حوض جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو صنعائے یمن سے بصرہ تک چوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے مرصع ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رونے لگے، پھر تبسم فرمایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ ارشاد فرمایا کہ رونا تو مجھے سعد کے فراق کی وجہ سے آیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مقام دیکھ کر جی خوش ہوا، اور ہنسی آئی اور منہ اس لیے پھیرا تھا کہ اس کی جنتی بیویاں حوریں اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی، جس سے ان کی پنڈلیاں اور پازیب بھی کھل رہے تھے، تو میں نے حیا کے مارے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان کے متعلق فرمایا کہ اسے اس کی بیوی کے گھر لے جاؤ اور بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے بڑھیا بیویوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی ہے۔